السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اس کے معنی اور مطلب ارتھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی ہم سب کی اولاد کو صالح اور نیک بنائے، اور شوہروں کے کمائیوں میں برکت دے، حلال روزی عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے ہفتہ سورہ نور کی آیت نمبر 18 تک مختصر ترجمہ اور تفسیر پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور آج وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 19 سے جہاں تک اللہ توفیق دے گا وہاں تک ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور دیگر سامعین کرام، اگر ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے سمجھیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں اور جانیں اور سمجھیں، تو ہمیں جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی وہیں ایک اہم بات معلوم ہوگی، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کی تربیت اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسانی سماج کو عام طور پر اور مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج کو خاص طور پر ان سارے امور سے محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے جن معاملات میں بے حیائی اور فحش چیزیں ہیں، تاکہ اسلام جس طرح پاک و صاف دین اور مذہب ہے، ایسے ہی اسلام کے ماننے والے مرد اور اسلام کے ماننے والی عورتیں بھی بالکل ہر طرح کی بے حیائی اور ہر طرح کی خباثت سے بالکل مبرہ اور پاک رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت کریمہ آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ مسلمانوں میں، بہت غور سے سنیں گے بہنیں، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیف دہ دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، چاہے کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرے، بے حیائی پھیلائے، یا چھپ چھپ کر بے حیائی کا کام کرے یا بے حیائی پھیلائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سورہ نور کی آیت کریمہ 18 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 3 باتوں بلکہ 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم سماج کے اندر، مسلمانوں کے
مردوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، مسلمانوں کی عورتوں کے اندر، مسلمانوں کی بچیوں کے اندر کسی بھی طرح کی بے حیائی نہیں پھیلانا چاہیے، اور نہ ہی بے حیائی، بدمعاشی، بدکاری پھیلانے کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ بے حیائی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلم سماج کے اندر خاص طور پر بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت کسی بھی چیز کے ذریعہ، کسی بھی سادھن سے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں میں بے حیائی، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے بدکاری ہو، چاہے تہمت ہو، اور چاہے بہتان تراشی ہو یا اسے پھیلانا ہو، ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور سزا ہے، اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہم ہر چیز کو نہیں جان پاتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی بھی انسان کیسا بھی کیمرہ لگا لے، سی سی کیمرہ، پی سی کیمرہ، کوئی انسان ہر طرح کی چیز نہیں جان سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے، مسلم سماج کے اندر جو فاحشہ، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فاحشہ جو قرآن میں آیت آئی ہے، فاحشہ کے معنی بے حیائی، بے شرمی کی ہے، اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو زناکاری سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا تھا، وہ یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاک اللہ کے رسول پاک کی پاک بیوی ہیں، ان پر منافقوں نے بدکاری کی تہمت لگائی تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اور کچھ سیدھے سادے مسلمانوں میں سے اور منافق لوگ عام طور پر منہ در منہ ایک دوسرے سے تک پہنچانے لگے، اس کو پھیلانے لگے، حالانکہ یہ جھوٹی خبر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹی خبر کے پھیلانے کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی جھوٹی خبر ہو، ہمیں اسے پھیلانا نہیں چاہیے، اور اسے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کا سبب اور وجہ بنایا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج اور تربیت کا منشا معلوم ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں میری بہنوں کہ خالی ایک جھوٹی خبر کو پھیلانے کو اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کہا، بے حیائی کہا، اور دردناک عذاب کی دنیا اور آخرت میں دھمکی دی، صرف جھوٹی خبر کے پھیلانے کو۔ اب اگر کوئی دوسرے انداز کے خبریں پھیلائے تو، یا بے حیائی پھیلائے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ آج ہم تھوڑی دیر، بہنوں برا نہ لگے، تھوڑی دیر حقیقت جان لیں، اور آپ سب جانتے ہیں آج مسلم سوسائٹی، ہم مسلم کی بات کرتے ہیں، مسلمان سماج اور معاشرے میں جھوٹی خبروں کے ذریعہ، ریڈیو کے ذریعہ، ٹی وی کے ذریعہ، فلموں کے ذریعہ، ڈراموں کے ذریعہ، واٹس ایپ کے اسٹیٹر پر، ایمو کے اسٹیٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام وغیرہ پر بالکل دھڑلے کے ساتھ، بلا کسی خوف و خطر کے بے حیائی کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔
فلموں کا دیکھنا یا دکھانا یا بنانا بے حیائی پھیلانا ہے کہ نہیں ہے؟ ریڈیو پر، ٹی ویوں پر گندی خبریں پھیلانا، گندی تصویریں پھیلانا بے حیائی ہے کہ نہیں میری بہنوں؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور ایمو پر، اسٹیٹس وغیرہ پر گندی تصویریں لگانا، گانے لگانا، ڈرامے لگانا، یہ بے حیائی پھیلانا ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ کھولیں اپنا واٹس ایپ، موبائل یقیناً دو دھاری تلوار ہے۔ اس موبائل کے ذریعے بہت ساری نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی خبروں کو جائز انداز میں دیکھ سکتے ہیں، بات جائز انداز سے ضرورت کے حساب سے کر سکتے ہیں، تقریریں سن سکتے ہیں، نیک باتیں پڑھ سکتے ہیں اور نصیحت کی باتیں سن سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتی ہیں۔ یہ ایک نعمت ہے۔ موبائل حرام نہیں ہے، لیکن موبائل کے ذریعے شادی کے پروگرام پر، آج دیکھو نکاح ہونے سے پہلے مہندی ہاتھ میں لگی، اسٹیٹس پہ لگ گیا۔ بہنوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور شادی بیاہ میں فوٹو، دلہن کا فوٹو کھینچ کر فوراً اسٹیٹس پہ لگا دیا جاتا بے پردہ۔ یہ بے حیائی پھیلانا نہیں ہے؟ کیا سارے محرم ہی لوگ اس اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں؟ یہ ننگی ننگی تصویریں، گندی گندی تصویریں، آج تو حد یہ ہو گئی میرے بہنوں، آپ لوگ جانتی، میں اکیلے نہیں جانتا، کہ لڑکیاں اسٹیٹس پر مسلمان نقاب پہن کر اپنا نام مسلمان بتلا کر، میں مطلقہ ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں دوستی کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں ہے کوئی دوست کرنا تو نیچے لنک پر دبائے، میرا نمبر حاصل کرے۔ مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں، آج ہمارے مسلم سماج کی عورتوں کا بیشتر جاگنے کا ٹائم موبائل کی گندی چیزوں پر گزرتا ہے بات کہ نہیں ہے؟ کچھ کہیں گے آپ لوگ کہ نہیں کہیں گے؟ ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ اے میری بہنوں اور وہ لوگ جو اس پروگرام کو سنیں گے یا سن رہے ہیں، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب دینے کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جو مسلم سماج کے اندر بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند اور خواہش مند اور تمنا کرتے ہیں۔ اور حد ہو گئی، اس طرح عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں، بے شرم ہو گئی ہیں، آنکھ دیدے کا پانی مر گیا ہے، نقاب لگا کے مسلمان ثابت کر رہی ہیں، نام مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ جانے وہ کیا ہیں، اور وہ باقاعدہ مردوں کو، لڑکوں کو آفر دے رہی ہیں، یہ میرا نمبر ہے، رات میں بات کرنا ہے تو اس نمبر پہ لنک کرو۔ فوٹو دکھا رہی ہیں، ایکٹنگ کر رہی ہیں، ہاتھوں کی مہندی لگا رہی ہیں، اپنی بہنوں کی تصویریں لگا رہی ہیں، اپنی ماؤں کی تصویریں لگا رہی ہیں، ایک آیت پڑھنا نہیں آتا، نماز کی دعائیں نہیں آتی اور دین کی باتیں نہیں آتی، یہ عذاب جہنم خریدنے کے لیے، اپنا منہ کالا کرنے کے لیے مسلم سماج خود بے حیائی پھیلاتی ہیں اور بے حیائی کا کام کرتی ہیں۔ ایک جھوٹی خبر پھیلانے کو جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی تھی، جو جھوٹی خبر تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کہا۔ تو مسلم سماج کے اندر ٹی ویوں کے ذریعہ، آج دیکھو گھر میں کھانا نہیں لیکن ریڈیو اور ٹی وی ہے، اب تو ریڈیو کا زمانہ چلا گیا، گھر میں ٹی وی چلتی ہے، ٹی وی میں کیا چلتا ہے؟ قرآن کی آیت بہنوں، اکثر فلمیں چلتی ہیں نا، اور عورت، توبہ توبہ استغفر اللہ، عورت ہی کو فلموں کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے جسم سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور اسٹیٹس وغیرہ پر عورت ہی کی تصویر سے لوگ مزے لے رہے ہیں،
اور یہ بے غیرت عورت بے حیائی پھیلانے میں حصے دار بن رہی ہے. یہ مسلم سماج کی کمی. لہذا ہم اس درس کے ذریعہ ہر سننے والی بہن، ہر سننے والے بھائی کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جو رب کی تعلیم ہے کہ ان ساری خباثتوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے سماج کے اندر بے حیائی. آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے جب بڑے لوگ گھر میں بیٹھ کر کے یہی سب دیکھتے اور سنتے ہیں تو چھوٹے بچے بھی کھانا نہیں کھاتے بغیر موبائل کے. ہے بات کی نہیں؟ ہے بات کی نہیں؟ ہے بات؟ کھانا نہیں کھاتے، رو رہے ہیں تو لگا دو کوئی ڈرامہ جس میں گندی گندی تصویریں ہوں، ننگی ننگی تصویریں ہوں یا میوزک ہو. اللہ کی قسم ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، بڑے درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بچوں کو موبائلوں سے دور رکھو، بچیوں کو موبائلوں سے دور رکھو. جہاں ضروری ہے بس وہیں. اور اگر کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی عورت چپکے سے بات کرنے لگے، ہم محسوس کریں، یا چپکے سے موبائل دیکھ رہی ہے، اکیلے دیکھ رہا ہے، اکیلے کہ کوئی دیکھ نہ پائے، تو جان جائے دال میں کچھ کالا ہے. کیا غلط کہہ رہا ہوں بہنوں؟ جان جائے غلط، کچھ دال میں کالا ہے. فواحش اور منکرات بھرپور انداز سے میڈیا کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، پرنٹ میڈیا کے ذریعہ اپنے گفتگو میں پاس پڑوس میں 4 عورتیں بیٹھیں گی تو یہ آج تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ارے یار یہ بڑا بھینکر اسٹوری آج میں نے دیکھا ہے. یہ بچے قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے اگر اس سے ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہمارا اخلاق گندہ ہوگا. اور تجربے کی روشنی میں اگر میں یہ بات کہوں، آپ کہیں گے مولانا آپ کو تجربہ کیسے ہو گیا؟ کیا آپ بھی یہی کام کرتے؟ توبہ توبہ. لوگوں کی شکایتیں اور سوالات سن کر یہ تجربہ ہوا ہے کہ موبائل کی وجہ سے، غیر محرم سے بات کرنے کی وجہ سے، ویڈیو کال کی وجہ سے، ویڈیو پر رجھانے کی وجہ سے شادی شدہ عورتیں طلاق لے لیتی ہیں، اپنے شوہر کو نہیں خوش کرتی، غیروں کے شوہروں کو خوش کرتی ہیں، غیروں کو خوش کرتی ہیں. آج یہ بھی رائج ہو گیا ہے. آج دیکھیے یہ موبائل کا کرشمہ ہے، یہ بے حیائی کا کرشمہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، گھروں کے اندر بھی غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں؟ آپ لوگ خبر سنتی ہیں کہ نہیں سنتی ہیں؟ ڈوب مرنے کی بات ہے. ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بچی، ایک مسلمان باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے، اس کے ساتھ گھومے، ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم بچوں اور بچیوں کو دیا جائے، ضرورت ہے شریعت کے دائرے میں. لیکن اگر اعلیٰ تعلیم دینے میں ہمارا اخلاق، ہمارا کریکٹر، ہمارے بچوں کا اخلاق، ہماری بچیوں کا کریکٹر، چال چلن، جس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، بدکاری کہا جاتا ہے، زناکاری کہا جاتا ہے، اگر یہ جائے تو بچی جاہل رہ جائے، یہ گوارا ہے. لیکن ہم اپنی بچی کو بے حیا نہیں بنائیں گے، بے حیائی پھیلانے والی نہیں بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں آگاہ کیا ہے. سن لیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے سماج میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند، خواہش مند ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور کس کو بے حیائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ جو جھوٹی خبر، اماں عائشہ پر جو تہمت جھوٹی لگی تھی اس کو بیان کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ پھٹکار. اور جو حقیقت میں بے حیائیاں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انسان تھے، غلطی ہو گئی، ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟
توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، کیونکہ مرنا ہے۔ بچیوں کی ذمہ دار مائیں ہیں، باپ ہے، بچوں کے ذمہ دار مائیں ہیں اور باپ ہے۔ روز قیامت بچیاں اگر بگڑ گئی، بچے اگر بگڑ گئے تو عزت تو جائے گی خاندان کی، سماج کے اندر بے حیائی پھیلے گی، اس کے علاوہ دردناک عذاب ملے گا۔ ہمارا جسم اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں۔ آج بارش میں کمی ہے، گرمی نہیں برداشت کر پاتے ہیں، اور جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ چنانچہ ہمیں بے حیائیاں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے جو تہمت لگائی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا، فضل نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، اور اس کی اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، تو تمہارے اوپر کیا آ جاتا؟ عذاب آ جاتا۔ مائی عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگائی ہو، عام پاک دامن پر بدکاری کی تہمت نہیں لگا سکتی ہو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، پھیلا نہیں سکتی ہو، اور مائی عائشہ پر تہمت، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تو تمہیں دردناک عذاب آ پکڑ لیتا۔ یہ خالی تہمت کے بارے میں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی پیاری نصیحت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس میں مردوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے نرمی اپنائیت کے انداز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں، اے اسلام قبول کرنے والے مردوں اور عورتوں، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے نہ چلو، شیطان کی بات کو نہ مانو، اور جان لو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عطا الرحمن سعیدی کو، آپ سب سننے والی بہنوں کو، اور اس آیت کریمہ پڑھنے والے لوگوں کو اللہ کہہ رہا کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، مسلمان کہہ رہے ہو، تو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یعنی شیطان کی چال کو نہ اختیار کرو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ کیوں میری بہنوں؟ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیں رحمان سے دور کرے گا، جنت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا میں اللہ کی رحمت سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، جہنم کا لقمہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ بہنوں اور بیٹیوں، سامعین کرام سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علام الغیوب ہے، ہر چیز جاننے والا، اور جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے، یعنی شیطان کی چال کو اختیار کرے، شیطان کے وسوسے کو مانے، شیطان کے ابھارنے پر چلے، تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم کرے گا۔ شیطان کس کا حکم کرے گا؟ مائک صحیح کرو۔ شیطان کس چیز کا حکم کرے گا؟ کس پر ابھارے گا؟ پاک دامن رہنے پر،
ماحول اور سماج کو اچھا بنانے پر وہ بے حیائی فقر و فاقہ ہی پر دھمکی دے گا اور بے حیائی ہی کے کام کروائے گا۔ یہ جو موبائلوں کے ذریعہ، ٹی ویوں کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ اخبارات اور کیا کہتے ہیں جو پرچے وغیرہ نکلتے ہیں، ان کے ذریعہ شیطان جو سماج کے اندر بے حیائی پھیلا رہا ہے، شیطان کی چال ہے۔ آپ اکیلے کہیں بھی رہیں، آپ اکیلے گھر میں رہیں، کوئی شیطانی چال سوچیں، شیطانی حرکت دیکھیں، ننگی تصویریں مردوں کی یا عورتوں کی یا لڑکیوں کی دیکھیں، غلط ڈرامے سنیں، تو وہاں شیطان کامیاب ہو جائے گا، گندی حرکت پر ابھال لے جائے گا۔ ابھال لے جائے گا کہ نہیں ابھال لے جائے گا؟ لیکن آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، دین کی باتیں سن رہی ہیں، دین کی باتیں پڑھ رہی ہیں، اپنے جائز گھریلو کاروبار میں لگی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، اپنے بچوں کو نہلا رہی ہیں، اپنے بچوں کا کپڑا وہاں شیطان نہیں ابھارے گا، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ جب بھی ہمارا من ڈگمگائے، آنکھ بھٹکے، زبان لڑکھڑائے، دل و دماغ میں گندے خیالات اور گندے وسوسے آئیں، تو ہم جان جائیں شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فوراً کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس حرکت سے باز آ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان فحش، گندی بات، یہاں تک کہ زناکاری پر بھی شیطان ہی ابھارتا ہے، بدکاری پر شیطان۔ اب تو بدکاری پر ایک شیطان اصلی ہے ابھارنے والا، اب تو انسان کی شکل و صورت میں، بچوں سنو، بوڑھوں سنو، ماں بہنیں سنو، اب تو بدکاری پر انسان ابھارتا ہے، کہیں لالچ دلا کر کے، پیسے کا، گفٹ کا، تحفوں کا، ہدیہ تحفہ کا، اور کبھی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے۔ یقیناً میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ عورتوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ بہت لوگ اٹھاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، ایک عورت بیمار ہو گئی، اکیلے ہے بیچاری، دوا کا پیسہ نہیں ہے، ہسپتال پہنچائیں گے، ٹھیک ہے پہنچا دیں گے، آج ہسپتال پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد پھر وہ عورت احسان کے تلے دب کر کے فحشکاری اور بدکاری پر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک بار بھرم کھل جاتا ہے، بہنوں سن لو، جب کسی عورت کا ایک بار بھرم کھل جاتا ہے، پھر بار بار اس کو گندی حرکت کرنے میں شرم نہیں آتی، اللہ کہ اللہ ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اگر ہمارا کیریکٹر صحیح ہے، ہماری چال چلن صحیح ہے، ہماری رفتار و گفتار صحیح ہے، ہم بے حیائی کے قریب نہیں جاتے، ہم بے حیائی کا کام نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرا رکھے ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ایسے جگہوں پر اٹھیں بیٹھیں، ایسا کام کریں جہاں سے ہمارے اندر اور پاکی اور صفائی آئے، ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، اور صفائی اور ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک و صاف بنا دیتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک و صاف بنا دیتا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے مطلب کو لے کر کے کوئی کمزور علم والا یہ نہ سمجھے
کہ بھائی میں بدکاری کر رہا ہوں، بے حیائی پھیلا رہا ہوں، بے حیائی مجھ سے ہو رہی ہے، تو یہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ تجھے تیری تقدیر کا پتہ کیسے کہ اللہ نے لکھا ہے؟ اللہ نے تو صاف صاف واضح کر دیا کہ بھائی بے حیائی کرے گا یا پھیلائے گا تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور پاکی پر اللہ تعالیٰ نے بات، تجھے کیسے پتا؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میری قسمت میں لکھا ہے بے نمازی رہنا، تو میں کیا کروں؟ اٹھائے جوتا لگائے تڑا تڑ، اٹھائے جوتا لگائے تڑا تڑ، پھر اس پر کوئی کہے، وہ جھگڑا کرے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہ تو تیری قسمت میں لکھا تھا جوتا پڑھنا، اس لیے پڑھ رہا ہے، تیار ہوگا؟ تیرے قسمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے چور لایا گیا، تو حضرت عمر نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ چور کی سزا ایک مقدار ہے، اتنے اگر وہ چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ تو وہ چور کیا دلیل بناتا ہے کہ عمر فاروق آپ میرے ہاتھ کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ میری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بہنوں، اس لیے میں نے چوری کیا۔ حضرت عمر نے ہاتھ کاٹ کر کے کہا جس طرح چوری کرنا تیری تقدیر میں لکھا تھا، حالانکہ تو اپنی تقدیر نہیں جانتا، ہاتھ کٹنا بھی تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی پاک دامن ہے، صاف ستھرا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک و صاف رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور جاننے والا۔ میری بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچا بسا دے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا ہے، جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ بھی سن رہا ہے، گانا گائیں گے وہ بھی سن رہا ہے، اور کہانیاں جھوٹی بیان کریں گے وہ بھی سن رہا ہے، جھوٹ بولیں گے وہ بھی سن رہا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے من کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اس جگہ پر شیطان کی پیروی سے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے منع کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اما عائشہ کے بارے میں تہمت لگانے سے کوئی بچ نہ پاتا۔ اس کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جتنے بھی تھے، جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت میں شریک تھے، ملوث تھے، جس کو واقف اور بچ گئے، جو نہیں شریک تھے بچ گئے، یہ محض اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو کوئی اس سے بچ نہیں پاتا۔ یقیناً کسی بھی برائی سے کوئی اس وقت تک نہیں بچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ملے، اللہ کی توفیق نہ ملے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کار خیر کرنے کے لیے، گندی چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں بچنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کتنا بچ گیا بھائی؟ ختم کروں یا اور آگے چلو؟ ہاں، ٹائم ہو گیا۔ تو میری بہنوں، آج کا خلاصہ آپ لوگ جان گئی۔ اب ایک چیز اور میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ اور جو شرح ہے، جو میں نے بانٹا ہے احسن البیان، کیسے پڑھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بہنوں، آپ وقت لگا کر کے آتی ہیں، اللہ کی توفیق سے آتی ہیں، ہم بھی وقت لگاتے ہیں، ہم اس کو اپنے گھر میں پڑھیں۔ اللہ کی قسم، میرا چیلنج ہے، ایک ہفتے میں یہ درس ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہن 2 آیت یا 3 آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بتلاتا ہوں، کوئی بہن اگر اردو پڑھنا جانتی ہے اور قرآن پڑھنا جانتی ہے یا ہندی پڑھنا جانتی ہے، قرآن پڑھنا، ڈیلی 1 آیت کا ترجمہ پڑھے، 2 بار 3 بار، کبھی عصر بعد پڑھ لیا، کبھی فجر کے بعد پڑھ لیا، عادت بنا لے، تو اتنی آیتوں کا کچھ نہ کچھ خلاصہ ذہن میں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ بولیے۔ لیکن پڑھتی ہیں،
کبھی توفیق ہوتی ہے ارے گھر کا ہے، کوئی حق کہہ دے تو پڑوس میں نہ بسے، جوتے چپل سب پڑیں گے، نیند سے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کام سے فرصت ہی نہیں ہے۔ کیا قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آج چائے پکوڑی ناشتے میں نہیں بناؤں گی، خالی چائے پی لوں گی اور پلا دوں گی اپنے شوہر اور گھر والوں کو اور ان کو منا لوں گی؟ کبھی ایسا ہوتا کہ آج ہم گلہ یا کھچڑی بنا کے کھا لیں گی یا کھلا لیں گے، منا لیں گے، لیکن خود قرآن پڑھیں گی، ترجمہ پڑھیں گی، اپنے شوہر اور بچوں کو بھی پڑھائیں گی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے لاپرواہی کی نہیں؟ ہے لاپرواہی کی نہیں بھائی؟ پہلے بتائیے، اس لاپرواہی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں یا آپ کا شوہر ہے؟ شوہر کو بیچارے کو فرصت نہیں، دو کاموں میں سے کسی ایک سے، یا تو لا یعنی بے سود بے فائدہ کام سے، یا سود مند فائدہ مند کام سے فرصت نہیں ہے، وہ بیچارہ کمائے کھلائے، یہ کرے وہ کرے، اور بہت کچھ کہے اور بہت کچھ سنائے، بہت کچھ کہے بہت کچھ کرے، برا لگ رہا ہوگا۔ جتنی بہنیں آپ لوگ بیٹھی ہو، سب کو ترجمہ قرآن میں نے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھا کسی نے؟ بہت اچھا، الحمدللہ۔ ڈیلی پڑھو، یہی سورہ نور کی آیتوں جو پڑھایا جا، پڑھ کے ترجمہ پڑھو۔ کیسے پڑھو گے دیکھ لو۔ پہلے تو کسی کے پاس ترجمہ قرآن لائی ہوں، لاتے رہے تو زیادہ چرا ہے، تو میں سمجھا دوں کہ دیکھو، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے اس کی سارانش، جس کو ہندی میں کہتے ہیں خلاصہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہی آیت کریمہ جو ابھی میں نے بتلایا ہے، آیت اور سامنے جو لکھا ہے وہ ترجمہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک ترجمہ قرآن کھول کے دیکھو بھائی، کھولو جلدی سے، کھولو، بیچوں بیچ میں رکھو، احسن البیان کھولو، صفحہ نمبر 949، صفحہ نمبر 949، 949 کھولیے، 949 کھولیے، احسن البیان کھول لیا؟ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی اگر لایا کریں تو میں اور ٹھیر ٹھیر کے پڑھ کر کے ترجمہ کروں۔ پہلی آیت کیا ہے اس صفحے کی؟ یا ایھا الذین آمنو، اگر لایا کریں ساتھ میں تو ٹھیر ٹھیر کے پڑھو، پڑھنا بھی آ جائے۔ جو پڑھ لیتے ہیں صاف نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں تجوید سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ ترجمہ لکھا ہے بغل میں دیکھیں سائڈ میں، ایمان والو، یعنی آگاہ ہو جاؤ، ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، یعنی شیطان کے قدم پر قدم رکھ کر نہ چلو، اسی کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے گا، یعنی جو شیطان کے راہ میں پر چلے گا، تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ کون بے حیائی کا حکم کرے گا؟ شیطان بے حیائی اور برے کاموں کا ہی وہ حکم کرے گا۔ اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے چال نہ اختیار کرو، کیونکہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آگے دیکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم، مہربانی کے معنی میں ہے، تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ وہاں لکھا ہے بریکٹ میں 2 نمبر لکھا ہوا نا، جسے پاک۔ اب اس کا تھوڑا سارانش خلاصہ تفسیر دیکھیے، نیچے دیکھیے 2 نمبر حاشیہ، اس کو حاشیہ کہتے ہیں، ملا؟ اب اس کا مطلب دیکھیے، تو ترجمہ کے جہاں زیادہ مطلب بتلانا ہے اس پر نمبر ڈال کے نہیں، ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر وہ نمبر نیچے جو ڈالا ہے
اس پر پڑھ لیجئے. کیا نمبر 2 پہ ڈالا ہے؟ اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیچھے چلنے سے منع کیا. فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، یعنی اماں عائشہ پر تہمت لگانے سے نہ بچ پاتا. اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ افک، یعنی جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا تہمت کا واقعہ میں ملوث ہونے سے بچ گئے، لت پت ہونے سے بچ گئے، یہ صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے. اس طرح ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور روزانہ پڑھ لیں. 2 آیت یا 3 آیت سے زیادہ میں پڑھاتا نہ، تاکہ آنا حاصل ہو جائے، فائدے سے خالی نہ ہو. اور پھر اعلان کرتا ہوں، اگر کسی بہن کے پاس اردو ترجمہ نہیں ہے احسن البیان یا ہندی ترجمہ نہیں اور وہ پڑھنا جانتے ہیں اور کلاس میں برابر آئیں گے، یہ بھی شرط ہے، کلاس میں برابر آئیں گے اور گھر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک دن نہیں پڑھ پایا، کوئی فرصت نہیں ملی، لیکن دوسرے دن تو پڑھ لیں، تو ان کو ہم فری دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین سے محبت کرنے والا بنائے، دین سیکھنے والا بنائے اور دین سکھانے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا بنائے، قرآن کا مطلب سمجھنے والا بنائے، اور قرآن کو ہمارے لیے ہمارے ایمان میں روشنی پیدا کرنے کا سبب اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہو تو کریں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں.